حي على الفلاح. اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے اگر انسان اس کی قیمت کو پہچانے اور زندگی سے فائدہ اٹھائے، ورنہ اس دنیا میں تو بہت تھوڑا رہنا ہے اور جلد چلا جانا ہے۔ زمین کے اوپر سے زمین کے اندر زیادہ رہنا ہے، تو زمین کے اوپر رہ کر اللہ کے ذکر کی کثرت آدمی کیا کرے تو وہ قبر میں جو ہے وہ کام آنے والی چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کو ذکر اللہ سے بڑھ کر ہٹانے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے، کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے، ہماری زبان ہر آن ہر گھڑی اس کے ذکر کے اندر رطب اللسان رہے اور آدمی ذاکر رہے۔ ذاکر آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ ہے، اور غافل آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ ہے۔ اس عبرت کے لیے قصہ ہے کہ پہلے زمانے میں عام طور پر لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے، تو ایک کوئی مرید اپنے شیخ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر محضر ناشتہ کو لیا، اس نے پرندوں کی باتوں سننے کے اللہ نے طاقت دی تھی، تو پرندے بات کر رہے تھے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک زندہ آدمی مردے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، ہائے میرے شیخ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو شیخ تو زندہ سلامت ہیں۔ اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ، انسان تو انسان، پرندے بھی جھوٹ بولنے لگے۔ شیخ ان کے وسوسے پر مطلع ہوئے اور فرمانے لگے وہ مخلوق جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ بات کی کہ افسوس کی بات ہے ایک زندہ آدمی مردے کی زیارت جا رہا، اس وقت وہ تھا ذاکر اور میں تھا غافل۔ تو ذکر اللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ذکر اللہ سے روح زندہ ہوتی ہے، ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر وقت رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور اس کی زندگی پاکیزہ گزرتی ہے۔ غفلت کے ساتھ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تذکر کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زبان کو جو ہے وہ تر رکھنا چاہیے، تو ہمیں کس قدر نفع ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے ہر وقت ذاکر ہیں۔ درخت اپنے ہاتھ لمبے کیے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے پتوں کے اندر ذکر اللہ کی آوازیں ہیں۔ سنا کہ رائے پور کی جو حضرت مولانا قادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، لوگ وہاں حاضر ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہاں کے پتوں سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز سنا کرتے تھے۔ اللہ چونکہ ذاکر ہوتے ہیں تو ان کی صحبت سے ذکر اللہ کی توفیق بیٹھ ہوتی ہے۔ ذاکرین کی جماعت کے ساتھ بیٹھنے سے ذکر اللہ کی توفیق دیتی ہے، اور غفلت والوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل کے اندر جو غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی صحبت کو اور اللہ والوں کے ساتھ لازم پکڑنا چاہیے کہ ان کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر ذکر اللہ کی آواز پہنچ جائے اور ہمارا دل و زبان ہر وقت جو ہے وہ ذاکر بن جائے۔ مشائخ اتنے مشق کرواتے ہیں کہ ان کے دل کے ان کے بالوں کی جڑوں سے بھی ہر وقت ذکر اللہ کی آواز سنا کرتے تھے۔ تو یہ ذکر اللہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، زمین کے اندر سے خزانے نکالتے ہیں، اللہ کی مخلوق اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے،
یہی زندگی وہی شمار کرنا چاہیے جو ذکر اللہ میں گزری، اور ذکر اللہ کے بغیر کی زندگی تو مردنی ہے، آدمی جو ہے مردہ ہے گویا۔ تو ذکر اللہ کی کثرت اتنی کرو کہ بدن کا رواں رواں ذاکر بن جائے، اس کی آنکھ ذاکر بن جائے، کان ذاکر بن جائے، زبان ذاکر بن جائے، ہاتھ پیر ذاکر بن جائے، بدن کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ذاکر بن جائے۔ ذکر اللہ بہت بڑی نعمت ہے، ذکر اللہ سے اللہ کی رحمت ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ذکر اللہ کی برکت سے دنیا کے اندر رحمتیں اترتی ہے، برکتیں اترتی ہیں۔ بارش کے قطروں سے مخلوق نفع اٹھاتی ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، اپنے دل کو کسی وقت غافل نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ذاکر دل اچھا ہے، غافل دل اچھا نہیں ہے۔ ذاکر زندہ ہے جبکہ غافل مردہ ہے، تو مردوں کی فہرست میں سے اپنے آپ کو نکال کر زندوں کی فہرست میں داخل کرو، یعنی ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، اسے ذکر اللہ کی توفیق دہی، تلاوت کثرت سے کیا کرو کہ اس سے بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی معیت اور اللہ کا قرب انسان کو جو ہے نصیب ہوگا۔ اور اپنی زندگی کو غفلت کے مت گزارو، اپنے اعضاء جوارح سے نیکیوں کا کام کرو، برائیوں سے بچاؤ۔ یہ برائی انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، جبکہ نیکیاں اور اس کے روح کو ظاہری باطنی روحانی ترقیات عطا کرنے والی ہیں۔ اللہ کی رحمت اس وقت ہر وقت برستی رہتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھو، ان کی ساتھ رہو، ان کے اوپر جیسے رحمتیں نازل ہوتی ہے تو تم پر بھی جو رحمت نازل ہوگی۔ تو محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، اپنی زندگی کو کارآمد بناؤ، اپنے آپ کو غافل مت بناؤ، اپنے آپ کو ذاکر بناؤ۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد کرتی رہے، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء پر نہ آئندہ کسی چیز کا خوف ہوگا، وہ نہ کسی چیز کے اوپر فوت ہوئی چیز پر غم کریں گے، بلکہ ان پر ہر وقت رحمت کا ذکر لاؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسنین کے ساتھ بیٹھنے میں اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے نیکوں کی مجالس کو لازم پکڑو، نیکوں کے پاس بیٹھا کرو، غفلت والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہر آن ہر گھڑی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق فرمائے، اور اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ نیک فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حي على الفلاح